یہ لیکچر 12ویں جماعت کے لیے اور دبستانی دہلی کی جو ابتدا کیسے ہوئی وہ سوال اس میں، اس پہ لیکچر جو غالب کی 2 غزلیں ہم نے پڑھی اسی سبق سے متعلق یہ سوالات کچھ۔ دبستانی دلی کی ابتدا ہم پڑھیں گے۔ جواب اس کا، دہلی ابتدا ہی سے فنون کا مرکز رہی ہے، لیکن 1719 میں جب ولی اپنا اردو دیوان لے کر دہلی پہنچے تو یہاں کے فارسی شعراء کو احساس ہوا کہ وہ جس زبان کو گری پڑی سمجھتے ہیں وہ بڑی جاندار ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ خان ارزو، شاکر، حاتم، آبرو، ناجی، مضمون، بیان، امید، مخلص وغیرہ وغیرہ، گین سے یہاں پہ گاف آ گیا، اس میں پرنٹنگ کی پرابلم ہے، مسئلہ ہے یہاں پہ، وغیرہ نے اس زبان میں طبع آزمائی شروع کی۔ تو ولی کا دیوان پہنچتا ہے دلی 1719 کے آس پاس، یا اس کے بعد 20 یا 21، کچھ تاریخ ادھر ادھر ہو سکتی ہے، 1 سال، کیونکہ بہت پرانی تاریخ ہے۔ تو مورخ کچھ جگہوں پہ آپ 20 پڑھیں گے، لیکن زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے 19 ہی لکھا ہے، اور آپ بھی 19 ہی یاد رکھیں فی الحال اس لیول پر۔ یہی وجہ، تو پھر جو لوگ اس کی طرف آگے انہوں نے دیکھا کہ دیوان بہت اچھا چھپا ہے، بہت اچھی شاعری اس میں ہو سکتی ہے، تو خان ارزو، شاکر، حاتم، آبرو، ناجی، مضمون، بیان، امید، مخلص وغیرہ جیسے شعراء، انہوں نے بھی شاعری شروع کی اردو میں۔ دہلی میں اردو شاعر کے اس ابتدائی اردو شاعری، یہ شاعری ہونا چاہیے، یہاں پہ غلط ہے، یہ جو چھوٹی یہ ہے وہ لکھنا ہے یہاں پہ۔ دہلی میں اردو شاعری کے اس ابتدائی دور میں یہ ہم گوئی کا بہت رواج تھا، جو شاعری کی ترقی میں ایک رکاوٹ بن گئی تھی۔ یہ ہم گوئی بھی شروع ہوئی تھی جس میں الفاظ بہت برکم استعمال ہوتے تھے اور معنی کہیں گم ہو جاتے تھے، تو بہت ساری اس ایہام کی خصوصیات، بہرحال وہ الگ موضوع ہے۔ آخرکار تو ہٹ کے وہ شاعری تھی تھوڑا مشکل، یا اس میں ایہام زیادہ ہوتا تھا، لفظی کاریگری یا بازیگری ہوتی تھی۔ آخرکار حاتم نے اس کے خلاف رد عمل شروع کیا اور شاعری کو اس لفظی سنت سے نجات ملی۔ لفظی سنت گری، الفاظوں کے ساتھ وہ کھیلتے تھے شعراء۔ اس کے بعد دہلی میں اردو شاعری کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ میر تقی، میر خواجہ، میر درد اور مرزا محمد رفیع سودا نے اردو شاعری کو پروان چڑھایا۔ میر نے غزل کو نئے رنگ و آہنگ سے متعارف کیا۔ درد نے تصوف کو اردو غزل میں شامل کیا، جبکہ سودا انسان کی مصیبتوں سے بے پرواہ ہو کر ہنسی اڑاتے رہے۔ پھر دہلی تباہ ہو گئی اور یہاں اہل فن کا گزر بسر مشکل ہو گیا، تو پھر درد نے تصوف کو اردو غزل میں جگہ دی، جبکہ سودا نے انسانی مصیبتوں بے پرواہ ہو کر ہنسی اڑاتے رہے، انسانی مصیبتوں سے بے پرواہ ہو کر، تو انہوں نے بھی کچھ ہلکی پھلکی شاعری کی۔ سودا نے بھی پھر قصیدے بھی لکھے، چونکہ آپ نے پڑھا۔ پھر دہلی تباہ ہو گئی اور یہاں اہل فن کا گزر بسر مشکل ہو گیا۔ اہل کمال فن لکھنؤ چلے گئے، پھر لکھنؤ چلے جاتے ہیں۔ لکھنؤ میں کچھ عرصہ بعد دہلی کی بہاریں لوٹ آئیں اور شعری محفلیں آرستہ ہونے لگی، تو دہلی میں حالات کچھ ٹھیک ہو گئے۔ تو پھر نئے سے دہلی کی جو شاعری شروع ہو گئی، کچھ واپس آ گئے، کچھ شعراء، کچھ لکھنؤ میں ہی رہے، تو ایک نیا دبستان اسی سے پھر وجود میں آ گیا، جو دہلی کا اور لکھنؤ کا پھر الگ دبستان۔ لکھنؤ میں شعراء نے اپنا الگ راستہ متعین کر لیا۔ لکھنؤ میں چونکہ مختلف ماحول تھا، چونکہ اثر جو ہوتا ہے ماحول کا وہ ہر ادیب، شاعر، جو بھی آرٹسٹ ہوتا ہے اس پہ اثر ہوتا ہے، تو لکھنؤ میں بھی مختلف ماحول تھا، اس کا اثر شاعروں نے لیا، اور الگ طرح کی شاعری جس میں خارجیت زیادہ ہے، محبوب سے باتیں جو ہے کھل کے بیان ہوئی ہیں، جس میں اعزا باقی چیزوں کا ذکر ہے۔ اس طرح دلی اور لکھنؤ الگ الگ دبستان بن گئے۔ دلی میں ایسا نہیں، دلی میں داخلیت تھی، سنجیدگی تھی، باقی چیزیں تھی جو شاعری، اعلیٰ شاعری کے لیے۔ اس بار دہلی میں شاعری کا جو دور شروع ہوا اس کو اردو شاعری کے عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور کے شعراء نے لکھنؤ والوں سے الگ راستہ اختیار کیا۔ اس طرح دبستان دہلی وجود میں آ گیا۔ اس دور میں شاہ نصیر ذوق، ظفر مومن اور غالب خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ غالب نے تو شاہ نصیر ذوق جن نے قصیدہ بھی لکھے، ظفر
بادشاہ ظفر نے بھی کچھ شاعری کی ہے. مومن تو بہت بڑے شاعر ہے اردو کے، اور غالب تو آپ جانتے ہیں جن کی 2 غزلیں ہم نے پڑھی سبق میں، تو بہت بڑے شاعر یہ بھی. تو دبستانی دہلی انہی جو بڑے شعراء ہیں، یہ دبستانی دہلی کے بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. غالب نے غزل کو ہر طرح سے وسعت دے کر اسے اردو شاعری کی آبرو بنا دیا. تو غالب تو بڑے شاعر ہیں ہی غزل کے، وسعت دی موضوعات میں. ان کے بعد داغ، سائل اور بے خود نے دہلی کی روایت کو آگے بڑھایا. تو داغ، سائل، بے خود وغیرہ انہوں نے اچھی شاعری کی اور دبستانی دہلی کی جو روایت ہے اس کو آگے بڑھایا. 1857 میں دہلی کی مرکزیت ایک بار پھر ختم ہو گئی. پھر 1857 میں دہلی کی جو مرکزیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو خصوصیات کیا تھی دہلی کی وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. یہ لیکچر یہاں تک ہی کہ ابتدا کیسے ہوئی آپ نے دیکھا. جو لکھنؤ، دبستانی لکھنؤ کا بھی تھوڑا 1-2 جملے آپ نے دیکھ کس طرح اس کی بھی بنیاد. بہرحال یہ دبستانی دہلی سے متعلق ہے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دبستانی دہلی کی جو خصوصیات ہیں ان پہ بات کریں گے. شکریہ.